سے کھا نہ سکے، اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، پانی پینے میں اس کو دقت ہو تو وہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اب وہ فالج میں پڑا ہوا انسان ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ نہیں ہیں، یعنی وہ نابینا ہے۔ حضرت موسیٰ گزرے ہیں تو اس کی زبان ہل رہی ہے، دھوپ میں پڑا ہے، دوپہر کا وقت ہے، تپتی ہوئی ریت پر ہے، کوئی فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا زبان ہل رہی ہے تو سمجھا کوئی حاجت ہے، قریب گئے، کان قریب کیا تو آواز آنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور جا کے بولے، یار تو فالج میں اٹھ نہیں سکتا، تیری آنکھیں جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، تو نابینا ہے، تو پھر بھی تو یہ شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ اللہ نے مجھے شکر والی زبان عطا کی ہے، اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، میرے جو پاؤں کے جوتے ہیں نا وہ پرانے ہو گئے تھے تو وہ چلتے چلتے ٹوٹ گئے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ پھر میرے پاؤں میں جب وہ ٹوٹ گئے تو میرے پاؤں میں چھالے پڑنے لگے، گرم ریت پر پاؤں رکھتا ہوں اب روڈ پر تو میرے پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھوٹ بھی گئے۔ اب میں چل رہا ہوں تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، میرے زخم ہو گئے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ سعدی کو اتنا دے دے کہ وہ جوتے خرید سکے۔ کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے جتنی شکایتیں کرتے ہیں نا، جتنے آپ کو شکوے ہیں، کبھی جائیے لکھنؤ کے پی جی آئی میں، ان لڑکوں سے ملیے جو 32 اور 35 سال کی عمر میں کڈنیاں کھو چکے، جنہیں ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ جا کر کے دیکھو، میں 5 اکتوبر کو میں حیدرآباد میں 2024 میں تھا، تقریر کے بعد ہم نے کہا ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں کہا میرے پاس وقت نہیں، مجھے جانا ہے، سفر ہے۔ کہنے لگے نہیں وہ آپ سے آ نہیں سکتے تو ملنا چاہتے ہیں، جب سے آپ کا تاریخ کا نام یہاں پہ سنا تب سے انہوں نے کہہ رکھا ہے ہم لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ میں چلا گیا اس کے گھر، میں نے اتنا بڑا گھر، اتنا شاندار گھر اپنی پوری زندگی میں کسی مسلمان کا نہیں دیکھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے پاس جیگوار، مرسڈیز، ڈیفینڈر، یعنی بڑی بڑی گاڑیوں کے کلیکشن۔ میں اندر گیا، سلام دعا تو ہوئی مگر ہاتھ نہیں ملایا اس نے مجھے۔ یہاں پر اس کے کوئی کاپوس روئی لگی تھی، میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، ہاتھ نہیں ملاتے؟ تو بولے مولانا بتائیں گے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں گٹکا کھاتا تھا 22-23 سال تک، میری عمر 43 یہ 44 سال ہے، تو منہ میں میرے ایک دانہ نکلا، وہ دانہ بڑھ گیا، پھر میں ہسپتال گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کے بعد جب اس نے مجھے یہ رپورٹ میں لکھ کے دیا کہ آپ کو کینسر ہے اور آخری اسٹیج کا ہے، اب بس کچھ مہینوں کے آپ مہمان ہیں، تو کہتا ہے میرا سارا غرور، میرا سارا گھمنڈ، میری ساری پاور، میرے سارے نوٹ گننے کی عادتیں، میری گاڑیاں سب مجھے کباڑ نظر آنے لگی، میں اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں پا سکا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی اس کے بچے ہیں، کہتا ہے بچے مجھے یتیم نظر آنے لگے، ساری دنیا مجھے ویرانی نظر آنے لگی۔ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ نے میرا سارا غرور، گھمنڈ، نشہ اتار دیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، وہ کہتے ہیں ہاں مگر ایک بات تو ہے کہ اب میں شکر تو ادا کرتا ہوں، میری نمازیں اب اچھی ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے اکیلے کوئی میرے قریب تو رہتا نہیں، اکیلے کمرے میں رہتا ہوں، رات کا وقت ہوتا ہے تو سجدے میں جاتا ہوں، تو پہلے بھی نماز پڑھی تھی مگر جب سے یہ مجھے کینسر ہوا ہے تو اب نماز پڑھتا ہوں نا تو میرے آنسو بہت سے ٹپکتے ہیں اور وہ جگہ گیلی ہونے لگتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یار پہلے سجدے کیسے سوکھے تھے، کیسے بے مزہ سجدے تھے، یہ کتنا اچھا مزہ ہے، کتنا بہترین سجدہ ہے۔ کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کم سے کم مجھے کچھ زمانے پہلے اپنے کرم سے اطلاع کروا دی کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو کہتے اب میں اپنے رب کو منانے چلا ہوں، جب نماز میں سر رکھتا ہوں تو ایک دم سوچتا ہوں کچھ دنوں کے بعد ایک ٹھنڈی مٹی کے قبر کے نیچے جس میں کوئی ہوا نہیں آتی، جس میں کوئی روشنی نہیں ہے، مجھے اس میں جانا ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب
اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ صرف دولتی رزق نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اولاد یہ رزق ہے، رشتہ دار یہ رزق ہیں، جس سے زندگی گزاری جا سکے، یہ ساری کی ساری چیزیں رزق ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، اپنی زندگی پر شکر ادا کر، ناشکری سے بچ۔ ایک بندہ ہے 90 سال کی تقریباً عمر ہے، ہسپتال میں بھرتی ہوا ہے، تو ڈاکٹر نے بل بنا کے دیا، اس کو 1.5 دن میں ٹھیک ہو گیا، اس کو 80,000 کا 90,000 کا دیکھ کے رونے لگا بوڑھا، کہ بڑے میاں زیادہ پیسے لگتے ہیں، کچھ کم کر دوں؟ نہیں نہیں ڈاکٹر، اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ کہ پھر روتے کیوں ہو؟ کہ بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ آپ کے اس اسپتال کی آرٹیفیشل ہوا سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا۔ اپنے رب کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جائیے، مجھے اپنے آقا و رسول کی اگر یہ حدیث 30 سال کی عمر سے پہلے سننے مل جاتی تو شاید میری زندگی کا حال اس وقت کچھ اور ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ مالدار ہے۔ بے شک اپنی زندگی سے محبت کرو اور شکر شکوے نہ کرو۔ کسی میاں کی تعویذ سے برکتیں نہیں آتی، کیا کہنے، اللہ کے احکام کی تکمیل سے برکتیں آتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو دھندے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، کیا کہنے، جا کر کے دیکھو ایک سے ایک دکان ہے، ایک سے ایک دعوے ہیں، ایک سے ایک۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ نے رب کو کیسے پایا؟ فرماتے میرے ارادے شکستہ ہوتے رہے اور میں اپنے رب کا قرب پاتا رہا۔ یہ جو آج کل دعوے ہیں یہ کر دوں گا، یہ ہو گیا ہے، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ آپ کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، رب سے دور کر دیا گیا ہے۔ پہلے جن خانقاہوں سے الا ماشاءاللہ رب کا قرب ملتا تھا، آج انہی خانقاہوں سے نہ جانے کیا کیا پروسا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عقل عطا کرے، شعور عطا فرمائے۔ میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں شکر ادا کرنے کا طریقہ، یہ شکر سے زندگی بدلتی ہے، ناشکری سے نہیں بدلتی۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے تڑپتے ہوئے لوگوں کو تو شکر ادا کیجئے، اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھیے اور شکر ادا کیجئے۔ میرے بھائی، میرے دوست، امام غزالی کہتے ہیں کہ میاں بی بی آپس میں ایسے شکر ادا کریں جیسے وہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں بی بی اپنے آدمی سے کہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، یعنی کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی ٹھیک سے کھا پی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور بڑا ہی ٹھیک چل رہا ہے معاملہ، تو آدمی کہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا رب عطا کر رہا ہے۔ یہ میاں بی بی آپس میں روز دامن میں یہ آنگن میں بیٹھ کے بات کریں، یہ میرا رب عطا کر رہا ہے، میں تو کسی لائق نہیں، ایک دن جا کے حادثے کا شکار ہو جاؤں گا، مگر یہ اللہ ہے جو مجھے کام تک لے کے بھی جاتا ہے اور کام پہ سے واپس بھی اس کی رحمت سے آتا ہوں۔ کہ میرے لیے نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو عورت پھر اس بات کو سیکنڈ کرے اور کہے ہاں بالکل ٹھیک ہے، بے شک یہ اللہ کا کرم ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں پھر میرا ایمان کہتا ہے اس گھر کی برکتیں ایک دو نسل تک نہیں، قیامت تک اللہ ختم نہیں ہونے دے گا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے پیغام مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا سا کام ہے، بڑا کام ہے کیا یہ؟ اب میری بہنوں کو وقت ملے، فرصت غیبت وبت کرنے سے تو شکر ادا کریں نا، برائیاں کرنے سے، ناٹک دیکھنے سے، فالتو چیزیں دیکھنے سے، اور وہ تعویذوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ کیا یار یہ بات ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میں تعویذ کی برکتوں کا منکر نہیں، میں اس بات اسی طرح کی بات، مگر میں جو اصول جانتا ہوں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ شکر سے زندگی، اور مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں یہ واقعہ تبدیلی لائے۔ انہوں نے مثال دی ہے، حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی سخی دیکھا؟ حالانکہ حاتم طائی مسلمان نہیں ہے مگر وہ سخی تھا، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اسی وجہ سے اس کا نام زندہ ہے، کیا کہنے، سخاوت کرنے کی وجہ سے سخی تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کوئی سخی دیکھا؟ اس نے کہا ایک دیہاتی، ہاں راستے میں جا رہا تھا،
بھوکا تھا میں، تو میں نے کہا کچھ ملے گا، ایک دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا اندر آئیے، اہلن و سہلن، دیہاتی تھا، گاؤں کے لوگوں کے پاس دولت نہیں ہوتی مگر اللہ دل بہت بڑا دیتا ہے، کہتے ہیں اس نے ایک دن بکرا ایک دم ذبح کیا اور ایک اس نے بھونجی، ایک بہترین طرح سے بھونی اس نے کلیجی، اور میں نے کھائی، بڑی بہترین تھی، میں نے اس سے پہلے کلیجی ایسی نہیں کھائی تھی، اس نے مجھ سے دیکھا اور کہا بڑی اچھی کلیجی ہے، میں نے اس سے کہا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد 2 بکرے اور ذبح کیے، 2 کلیجیاں اور لا کے رکھ دی، لیجیے حضور کھائیے، کہتے ہیں میں نے میرے 2 کلیجی بھی کھائیں، وہ پہلے سے زیادہ اچھی تھی، اور چلا گیا، میں نے کہا بہت اچھی ہے، میں یہ پہلے سے زیادہ اچھی ہے، میں نے تعریف کر دی، پھر وہ تیسری مرتبہ صبح کو میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا 2 اور رکھی ہیں اور وہ سامنے کھڑا ہے، اور میں نے آنکھ کھولی تو ہاتھ جوڑ کے بولا اب آپ ایسا کرنا کہ کھا لینا مگر تعریف نہ کرنا، کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں جب کوئی تعریف کرتا ہے نا مہمان تو اس کا مطلب اسے اور چاہیے، اور چاہتا ہے، یعنی بریانی اچھی ہے اور دے دو، کھیر اچھی ہے، مگر اب میرے جتنے بکرے تھے وہ میں سب قربان کر چکا، آپ اگر تعریف کریں گے آپ تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لہٰذا کھا لیں تعریف نہ کریں۔ اب مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان کی چیزوں کی تعریف کرے کھانے کی تو انسان کا دل بھی کرتا ہے اور عطا کرے اور کھلائے، مگر ایک دن وہ کہے گا بس بھائی تعریف بند کر، اب میرے پاس نہیں ہے، مگر اللہ کی تو تعریف کرتا جائے گا وہ تجھے نوازتا جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ تم شکر ادا کرو، میں نعمتیں، جلدی بولو نعمتیں، ماشاءاللہ۔ چونکہ میرے بعد آپ کو نعت خوانی بھی سننی ہے، اس کا مجھے لحاظ ہے، تو میں اپنی تقریر کو یہاں سے تھوڑا سا، یہ میرا پہلا پیغام ہے، یا اس کو آپ سمجھ لیں، اپنی باتیں کسی سے نہ کہیں، نہ کہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے راز کو راز رکھ، راز 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 رازدار کو دے، اور رب سے بڑا کوئی رازدار نہیں۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی باتیں کسی سے نہیں کہی ہیں نا تیری عزت مٹھی میں، نہ کہو، کیا ضرورت ہے، اس سے کہو جو بڑا کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے نا ہمارے ہاں تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کیا کہنے، تو آپ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں، آپ کو دیکھ کے تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہنے، نہیں آپ نے سمجھا ہوگا مولانا لوگ ایک ہی بات کہلواتے ہیں سبحان اللہ، تو آپ اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ زبان پہ ہلکا ہے مگر جب میزان پہ تولا جائے گا تو بڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو پر فضل فرمائے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ٹھیک، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لی، حتی زرتم المقابر۔ حضور فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو اس کو ایک دن میں ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اس کی جو حوث کی کھوپڑی ہے اس کو صرف اور صرف مٹی قبر کی بھر سکتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ پھر وہی بات ہے مگر صرف سما ہے، سما کا اضافہ ہے، اور یہ بات اس وجہ سے کہی گئی ہے کہ آپ کو سمجھیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مولا علی سے پوچھا گیا ایک ہی بات 2 بار رب نے کیوں کہی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ایک بار قبر میں پوچھا جائے گا، ایک مرتبہ حشر میں پوچھا جائے گا۔ اچھا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ نے کبھی کسی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے میں کہتا ہوں روز، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے نا، ایسے کہہ دیجئے، اس سے ایگری کیجئے آپ، ہو سکتا ہے نا بھائی، آپ کے کہنے سے اگر میری موت نہیں ہوگی تو مر نہیں سکتا،
اور اگر آپ نہیں کہو گے تو بچ بھی نہیں سکتا قرار گئی۔ آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نا میری زندگی کی آخری تقریر ہو۔ بولو آپ لوگ، بولو نا، ہو سکتا ہے نا؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو، پھر وہ نصیحت نہ سن پائے۔ اچھا آج تک آپ نے دیکھا کسی بے نمازی سے موت نے کہا ہو کہ کل مرنے والے ہو، توبہ کر لو؟ بے نمازی جب مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا اور جب اٹھے گا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنان خدا کے ساتھ، عام کافروں کے ساتھ بھی نہیں، دشمنان خدا کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اور یہ جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ، بڑے بڑے لوگ، یعنی مرے گا تب ذلیل ہو کے، اٹھے گا تب ذلیل ہو کے۔ اب مجھے بتاؤ کسی بے نمازی سے کبھی کہا ہے موت نے؟ کبھی کہا؟ نہیں کہا نا؟ کبھی کہا کسی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے سے، کسی تیز آواز سے بول کے ماں کی توہین، باپ کی توہین کرنے والے سے کہا کہ تو مر گیا اگر اسی حال میں تو جہنم میں جائے گا، صحیح یہ ایک دم توبہ کر لے؟ کبھی کہا ہے؟ کبھی کہا ہے اگر مرنے والا ہے توبہ کر لے؟ کبھی کہا؟ جلدی بولو، کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ نہ ماں سے، نہ سنو، نہ ماں باپ کے نافرمان سے کبھی موت نے کہا، نہ کبھی سود کھانے والے سے کہا۔ حالانکہ نبی فرماتے ہیں اور حدیث میں آیا کہ جس سود گیا کا پیٹ بڑا ہوگا، یہ پیٹ کے بل گریں گے، اٹھیں گے، گریں گے، پورا تماشا بنا ہوگا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہیں جن کی تونوں نے ان کو کھڑا نہیں ہونے دے دیا، کھڑا نہیں ہونے دیا، ان کا توازن بگڑ گیا؟ کہ لگے یہ وہ فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر انسان ہے۔ آج تک سود کھانے والے سے موت نے نہیں کہا تم مر جاؤ گے ورنہ توبہ کر لو کل مرنے والے۔ کبھی کہا؟ کبھی کسی بدنگاہی کرنے والے سے موت نے کہا اسی حال میں مرے گا؟ بدنگاہی وہ برا گناہ ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے دور میں جتنے لوگ بھی بے ایمان ہو کے مرے اس کی سب سے بڑی وجہ بدنگاہی تھی۔ اصل میں جب ڈر نکل جائے نا لوگوں کا، اور ڈر نکال دیں وہ لوگ، ارے میں بات نہیں کرتا، آپ میری طرف دیکھیں اور سنیں۔ آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کہا؟ کسی شراب پینے والے سے، کسی جھوٹ بولنے والے سے؟ اب غوث العظم کا یہ بات سن لو، چاہے میری تقریر یاد کرنا نہ کرنا، یہ یاد کر لینا۔ غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جلدی بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ نہیں سمجھے آپ بات کو میری؟ بے نمازی ہے تو اس کو موت مہلت، جس حال میں جی رہا ہے اسی میں۔ آج تک کسی انسان کو موت نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، جیسے حال میں تھا آئی اور چلی گئی۔ تو کیسے حال میں مرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک نوجوان ہے 22 سال کا ہے، 6 ایپس اس کے 6 ایپ ہیں، یعنی وہ بہترین باڈی بلڈر انسان ہے، بہترین طاقتور انسان ہے، اور اس نے فلم دیکھی، 22 سال کا جوان تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہے، اور اس نے فلم دیکھنے کے بعد باہر نکلا ایک تھیٹر سے، اس کے بعد بائک اسٹارٹ کی، اور بائک اسٹارٹ کرنے کے بعد اس نے منہ میں گٹکا ڈالا، اور اس نے اپنے آنکھوں میں چشمہ لگایا، اور کانوں میں اس نے لگایا وہ جس سے گانا سنا جاتا ہے، یعنی ہینڈ فری، اور اس کے بعد وہ چل دیا۔ اب اس کو کیا خبر نوجوان کو کہ یہ اس کی آخری سواری ہے، اس کے بعد یہ سواری نہیں کر پائے گا۔ موت نے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، موت نے اتنی بھی اس کو مہلت نہ دی کہ وہ اپنے منہ سے گٹکا تھوک دیتا، گانا روک دیتا، یا بائک روک کے مر جاتا۔ نہیں، چلاتے چلاتے جو اٹیک آیا، پہلے وہ گرا، بعد میں بائک گری، اور اس کا پورا چہرہ اس کے روڈ کی کنکریوں نے ادھیڑ بن کے بیکار کر دیا۔ پورا وہ چہرہ جو کل تک بڑے جس پہ فیس واش لگائے جاتے تھے، جس کے ایک ایک نشان کو غور کیا جاتا تھا، جسے بار بار آئینے میں دیکھ کے چیک کیا جاتا تھا آج میں کیسا لگ رہا ہوں، وہ جس میں فلٹر لگا کے اپنا چہرہ فیس بک پہ جس میں لائک لیا جاتا تھا، جس کی ریلیں وائرل ہوتی تھی، جو کہ دنیا اللہ کو بھول چکا تھا، اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی۔ مسلمان تھا مگر مرا
تو ایسے ہی مرا کہ گانا بھی کسی اور نے بند کیا اس کے موبائل کا، اور اس کے بعد اسے لے کر کے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں بغیر کپڑوں کے لٹال دیا جاتا ہے. اب اس کے مکھیاں بھنک رہی ہیں، یہ کوئی کون ہٹائے گا، وہاں کون کس کا خیال لگتا ہے. یہیں سے میاں اس کے بعد اس کے سارے کپڑے اتار دیے گئے. انہوں نے پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے، اب چاہے مرد مرے یا عورت، اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور اتارنے کے بعد پھر یہاں سے انہوں نے لگایا، انہوں نے پورا یہاں سے پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے سر کاٹتے تھے، پھر یہاں کو پورا پھاڑتے تھے. مگر اب ایسا نہیں کرتے، گلنڈر ہے ان کے پاس، اب وہ اپڈیٹ ہو گئے. گلنڈر یہاں پہ لگاتے ہیں، پورا کر سے پورا پھاڑ کے یہ جسم اوپر کا تلوا، سر کا تلوا اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں سے پورا چیر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی آرگنز ہوتے ہیں پورا نکالتے ہیں پورے پیٹ کو، اور اس کے بعد اس پہ لگاتے ہیں وہ. اب ان نیچرل موت چاہے مرد مرے یا عورت، اگر طبی موت کے علاوہ کوئی ایسی موت غیر معمولی کوئی مرے، اب اس کو جانا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ. اب اس کو چیرا جا رہا ہے، چینے کے بعد پھر موٹی موٹی سوئی سے اس کو جو ہے وہ ٹانکے لگائے جا رہے ہیں. وہ بے ترتیب پلاسٹک کے ٹانکے لگانے کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے کالی پنی میں جو ہے وہ پیک کر کے. اب اس کو لے کر کے گئے. اللہ اکبر. ماں آپ ذرا توجہ کریں آپ، میں نے اپنے یہاں 18 سال کے ایک جوان کو میں نے غسل دیا تھا، اس کے سر کو میں نے جب اٹھایا تو اس کا سر میں وہ بے ترتیب ٹانکے تھے، تو میری انگلی اندر گئی اور سفید ایک ہڈی میری انگلی میں لگی تو اس میں سے خون نکلا. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا تکلیف ہوتی ہے میاں؟ میں کہا نہیں، میں تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو مردہ کہتا ہے ذرا آرام سے ہاتھ اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے میرے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کو لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ذرا آرام آرام سے اپنے پاؤں رکھ، تیرے پاؤں کی دھمک سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم کی قبر پہ گئے. سیدہ مریم کے بارے میں حضور نے فرمایا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. سیدہ مریم کا کیا معاملہ ہے، میں ان کے پیروں کی دھوبن کے برابر میں نہیں ہو سکتا. میں صرف اپنی بات کرتا ہوں کہ کتنے ڈر کی بات ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا میری والدہ مریم میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو کہے تو زندہ کروں. اندر سے آواز آئی نہ عیسیٰ نہ. جب میری روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس مجھے اب. اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ، انتقال کا وقت ہے. کبھی زرد رنگ ہوتا ہے، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ. یہ ایک صحابی رسول ہے، یہ حضور کے مرید ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو کس کے مرید ہیں؟ اور یہ میری باتیں آپ کو اگر ہلکی لگ رہی ہو نا، مولا علی فرماتے ہیں تو موت پہ غور کرے گا تب بھی مرے گا، نہیں کرے گا تب بھی مرے گا. مگر تو موت کو یاد نہیں کرے گا بڑی ذلت کی موت آئے گی، اور اگر یاد کرے گا تو آسانی سے جائے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جانا تو سب کو ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی چہرہ زرد، کبھی سرخ، کبھی ان کا پیلا چہرہ، کبھی لال. کسی نے پوچھا اتنے بڑے صحابی کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو مردے کو خبر ہو جاتی ہے مرنے والے کو کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. تو چونکہ یہ آخری ہچکیوں کا وقت ہے تو اپنے رب سے عرض کر رہا ہوں ابو ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ تیرا بندہ بڑا گنہگار ہے، اگر تو نے اسے موت کے وقت میں بخشا نہیں، اس پہ اپنی مہربانی نہ کی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. ہلاک. حضرت عمر فاروق اعظم حضور نے فرمایا میرے صحابہ پہ اللہ فخر فرماتا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. عمر کون؟ اللہ اکبر، وہ دوسرا خلیفہ، آدھی دنیا کا بادشاہ. او سبحان اللہ. وہ انتقال کا وقت ہے، وہ شہادت کا وقت ہے، مارا ہے ان کے چاقو ایک ظالم نے، اور بالکل وصال کا وقت ہے. یہ ان کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی ہے. عمر کے اسٹیٹس کا حال یہ ہے. اللہ اکبر. اور زمین پہ ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پہ رکھ دے. نہیں رک، سر زمین پہ رکھ دے، سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سر زمین پہ رکھا تو آپ نے اپنی ناک کو مٹی سے رگڑنا شروع کر دیا اور کہا یا اللہ لوگ کہتے ہیں
عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ رونے لگے۔ حضرت علی نے کہا عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے حضور سے سنا ہے تمہارا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، کہا تم گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، اور میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں گواہی دیں گے۔ میری طرف دیکھیے، غور کیجئے، آپ دیکھیے میں اس وجہ سے اس پوسٹ مارٹم والے آدمی کو دیکھ کے رو رہا تھا کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اس وجہ سے مجھے یہ الجھن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، مجھے ایمان والی موت مدینے میں عطا کرنا میرے کریم، بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، اپنے محبوب کی محبت میں ایمان والی موت اس دنیا سے بس یہی چاہیے کہ ایمان والی موت عطا کرنا میرے کریم میرے رحیم، اپنا فضل کرنا۔ میرے بھائی میرے دوست، اس کا جنازہ گیا، اس کے گھر ماں روئی، ہائے میرے بیٹے صبح تو بالکل ٹھیک گیا تھا، آج یہ کیا ہو گیا؟ ماں ہائے اور بھی بہن پچھاڑے کھا رہی ہیں، باپ بھائی سب پریشان ہیں، سارے لوگ روتے ہیں، مگر کوئی کچھ روکتا تھوڑی ہے۔ رشتہ دار کہتے ہیں جلدی 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 چلو، آئے ہے دوست کہہ رہے ہیں جلدی، ہماری دکانیں بند ہیں، جنازہ لے کے گیا، دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مردے کو پلٹ کے جاتے ہیں دفن کر کے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے جانے والوں، میرے دوستوں میرے بھائیوں، تھوڑی ایک رات تو گزارو۔ کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری، ایک رات یہ قبر کی پہلی رات ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جوان لڑکوں کی میتیں جب نکلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ گھر والے اب کبھی سے کبھی جی نہیں پائیں گے ٹھیک ٹھاک، ان کے یہاں کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ مگر پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس قبر پہ آدمی روتا ہے اس قبر کے نشان مٹ جاتے ہیں، پھر وہ قبر پرانی ہو جاتی ہے۔ کوئی جوانوں کو نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، کسی کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا۔ جب پانی بھرتا ہے برسات میں تو اپنے گھر کو چیک تو کرتا ہے بندہ، مگر اپنے باپ کی قبر چیک نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تم کو دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے خطرناک جگہ قبر ہے کہ یہ دباتی ہے، چاروں کونے انسان کو دبانے لگتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز، بس تجھ سے گزارش یہی ہے، ایک سوال کا جواب میں سب سے چاہتا ہوں کہ جب وہ لڑکا جو فلم دیکھ کے مرا ہے، اب جب اس کی قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے تو آپ اس نے ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ ایک گندی تصویر دیکھ کے فلم دیکھ کے مرا تھا؟ سوال ہے، جو جنہیں مرنا ہے وہ میری بات پہ غور کریں۔ یہ آنکھیں جس حال میں بند ہوں گی نا اسی میں کھلیں گی۔ اگر یہ فلم دیکھ کے بند ہوئی ہیں اور قیامت کے دن فلم دیکھتے دیکھتا اٹھا تو حضور فرماتے ہیں عرض کی گئی آنکھیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، اللہ کی ہیں۔ کیوں بنائی گئی ہیں؟ اللہ کے دیدار کے لیے۔ قیامت کے دن اگر آنکھوں نے شکایت کی نوجوانوں یہ تمہاری نہیں ہے، نہیں 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 میرے دوست میرے عزیز میرے بھائی، یہ تیری آنکھیں ہرگز نہیں ہیں، یہ کس کی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور کیوں بنائی گئی ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا دیدار کریں۔ اگر قیامت کے دن آنکھوں نے کہہ دیا مالک تو نے بنایا تو اس وجہ سے تھا کہ تیرا دیدار کریں، مگر اس نے تو مجھے گندا کر دیا، تو پھر کیا جواب دو گے؟ کیا ہوگا بولو اس وقت میں جب آنکھیں خلاف بولیں گی؟ آج مسلمانوں کو ڈر سے کوئی مطلب ہی نہیں، ہم کو چاہیے اچیومنٹ، کامیابی، پیسہ، یہ وہ، ہم کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ادھر دیکھو جب مسلمان بچیاں بیٹیاں برقع پہن کے سنیما ہال میں نظر آنے لگیں، جب مسلمان بچیاں تھیٹروں پہ وقت گزاریں، جب مسلمان بچیاں تھیٹروں پر فلمیں دیکھیں، جب ان کو پاکستان کی اداکاروں کے نام تو یاد ہوں، اور جب ان کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی عورتوں کے نام تو یاد ہوں، اور جب انہیں حضور کے گھر کی عورتوں کے نام یاد نہ ہوں، جب ان کو
وہ سیرت سیدہ خدیجہ بھول جائیں. جب تم یہ یاد رکھنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. مسلمانوں کی 11 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے اسی ہندوستان سے غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں. 11 لاکھ تو کچھ ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی تک نہیں ہے, مگر مسلمان سویا ہوا ہے, اس کو پتا ہے بس مجھے یہ چاہیے. قیامت کے دن اگر امام حسین نے پوچھ لیا میں نے پوری امت بچائی تھی, تجھ سے اپنی بہن نہ بچی, تجھ سے اپنی بیٹی نہ بچی, تو تم کیا جواب دو گے؟ میرے بھائی میرے دوست سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب مسلمان بچیاں 11 لاکھ گئی ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ وہ جو غیر مسلم کے ساتھ بائک پہ گھوم رہی ہے کیا وہ واقعی میں مسلمان تھی؟ اس طرح کی تقریر اگر آپ سننا پسند نہیں کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. میں آپ کو ہنسا نہیں سکتا چونکہ میں کبھی قرآن پڑھ کے ہنسا ہی نہیں, کبھی میں نے کوئی ایسی حدیث پڑھی نہیں جس سے میرا قہقہ لگا ہو. اس وجہ سے میں آپ کو ہنساؤں گا. بس ایک سوال کا جواب دو, 11 لاکھ مسلمان لڑکیاں, تم کیمرے والے ہو کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, اب آنا نہیں بیٹے, ٹھیک ہے. چونکہ محفلوں میں آیا اپنی مرضی سے جاتا ہے, پھر جایا تب جاتا ہے جب بات پوری ہو جائے. تو جب مسلمان بچیاں مسلمان بیٹیاں جب رقص کرنے لگے, جب شادیوں میں بے حیائی کرنے لگے, وہ کہتے ہیں صاحب وہ اتنی وہ خوش ہو رہا ہے بیسٹ, ادھر یہ خوش ہو رہے ہیں, ادھر یہ دشمنان اسلام خوش ہو رہے ہیں, ویڈیوز ڈالتے ہیں دیکھو اتنی بدل گئی ہمارے ادھر آ گئی, ادھر مسلمانوں کی بچیاں بیٹیاں انسٹاگرام سے ہم نے برباد کر دی, یوٹیوب سے برباد کر دی. ایک سوال کا جواب میں چاہتا ہوں, کیا وہ واقعی میں مسلمان تھی؟ کیا بتاؤ, کیا اس کی ماں مسلمان تھی جس کی بیٹی نے غیر مسلم کا ہاتھ پکڑتے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی؟ بتاؤ, جس نے بائک پہ بیٹھ کے ویڈیو بنی تب بھی بنی ڈری, اور ویڈیو لوگ وائرل کر رہے ہیں. مسلمانوں وائرل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنے گھر کو بچاؤ, اپنی بیٹی کو بچاؤ, اپنی بہن کو بچاؤ. جو دوسرے گھر میں ہوا ہے تمہارے گھر نہ ہو, اس کے لیے کچھ تیاریاں کرو, اس کے لیے غور کرو. اچھا وہ کسی ایسی ماں کی تو بیٹی ہو سکتی ہے جس نے اسے ٹی وی کے سامنے ناٹک دیکھ کے رونا سکھایا ہو, مگر ایسی ماں کی بیٹی وہ ہو نہیں سکتی جس نے اسے مسلح پہ بیٹھ کے رونا سکھایا ہو. ایسی ماں کی بیٹی نہیں ہو سکتی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں, پھر بھی اللہ کا فضل ہے میں ایک وصیت کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے بھی دہراتا ہوں. میں نے یہ وصیت کی ہے کہ جب میں مروں تو میری قبر میں میرے سینے کے اوپر مجھے دفن کرنے سے پہلے ایک جوتا فلسطینی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا اگر مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دینا, تاکہ میرا رب اس جوتے کی برکتوں سے میرے سارے گناہ معاف کرے. کون فلسطینی لڑکیاں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پھر برقع اوڑھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. کہا برقع تو کوئی نہیں اوڑھتا, آپ کیوں اوڑھتی ہیں؟ عورتیں سوتے وقت برقع اتار دیتی ہیں. کہیں اوپر سے بم جب گرتے ہیں تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے اور بے پردہ نہیں, تاکہ پھر قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو. تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ, ہمارے 20,000 بچے بھوک سے مر گئے, آدھے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے. وہ جب ملبے کو کھولا گیا تو ایک لڑکی اندر ہے 15-16 سال کی. بیٹی نکلو, دم گھٹ رہا ہوگا. نہیں نکلوں گی. کہا ہم نے راستہ بنا دیا, بڑی مشکل سے تمہاری جان بچی ہے, باہر کیوں نہیں آتی؟ کہ پہلے کوئی مجھے پردہ پھینکو, دوپٹہ پھینکو, کوئی چادر پھینکو. کہا کیوں؟ کہ اگر ایسی آ جاؤں گی تو میرے کپڑے ٹھیک نہیں, میری بے پردگی ہو جائے گی. جس کے ماں باپ سب دب کے مر گئے ہوں اس کو پھر بھی پردے کا خیال ہو. تو یہ آج کل کی ناچنے والی اور شادیوں میں جا کے یہ میک اپ کر کے اپنے جسم پہ فٹنگ لباس پہن کر کے اور یہ بےہودہ کی طرح میک اپ کر کے جانے والی یہ مسلمان لڑکیاں ہیں یا وہ مسلمان لڑکیاں؟ کیا کہنے, واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بتاؤ, کوئی خبر سنی آپ نے ایک بھی فلسطینی لڑکی نے کسی اسرائیلی آدمی کا ہاتھ پکڑا ہو اور کہا ہو چل مجھے اپنے ساتھ لے جا, میری جان بچا لے؟ نہ نہ نہ, اس نے یہی کہا اے آمنہ کے لال 50,000 سے زیادہ عورتیں رخصت ہوئیں دنیا سے, شہید ہوئیں, مگر کسی ایک نے بھی دین نہیں چھوڑا.
یہی کہا جب تک جان رہے گی مسجد اقصی تیری عظمت پہ قربان رہے گی. مگر سوال یہ ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے, کہاں تھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اقبال نے کہا تھا تم اپنے گھروں کو خوبصورت بنا رہے ہو, اس سے گھر آباد نہیں ہوں گے. کہا پھر کہا اپنی عورتوں کو خاتون جنت کا طریقہ سکھاؤ, تب گھر آباد ہوں گے. گھروں میں خاتون جنت سکھاؤ, گھروں میں سیدہ امی عائشہ کی باتیں کرو, گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں کرو. ہمارے گھر میں کہاں باتیں ہوتی ہیں؟ ہم تو اپنی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں شادی میں تاکہ اس کو کوئی اور دیکھے, ہم کسی اور کی بیٹی کو دیکھیں. ہم اپنی بیوی کو خود دیکھنے کے لیے وہ ہمارے لیے ہیں, اور ہم اسے دیکھیں یہ جائز ہے. وہ میک اپ کرے تب جائز ہے, مگر اسے میک اپ کرا کے شادی میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لے جانے والا بے غیرت ہے. اسے پتا ہے کہ میں بھی جا کے بدنگاہی کروں گا اور پھر میری بیوی کو دیکھ کے کوئی اور بدنگاہی کرے گا. معاف کرنا, یہ مسلمانوں کی صورتحال نہیں ہے. سیدنا امام حسین فرماتے ہیں عورت کے پردے سے مرد کی غیرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ عورت کا پردہ بتائے گا مرد کے اندر کتنی غیرت ہے. امام حسین فرماتے ہیں جب فتن کا دور آ جائے, قیامت فرماتے فتنے کا دور ہو, اور جب عورتیں برقع کریں جب پہنے تو انہیں پردہ کرنے والی کو عورتیں تانے دیں, ماحول اتنا خطرناک آ جائے کہ پردے پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے, تو فرماتے ہیں اگر عورت اس حال میں بھی پردہ کر لے تو اس کا پردہ کرنا میدان جہاد میں اپنا تلوار چلانے سے بہتر ہے. فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ عورت جہاں بھی ہوگی اسے میری ماں فاطمہ جنت میں لے کر لے. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ پیغام مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. ہماری شادیاں لگ رہی ہیں شادیاں ہیں. اللہ کا شکر ہے میں اب شادیوں میں نہیں جاتا, اللہ کا شکر ہے نہیں جاتا, میرا دل پک گیا. میں کوئی آپ سے ایسی بات نہیں کرتا ہوں چونکہ میں مسلمان ہوں. اگر میری بیوی کو میں دیکھوں کہ وہ بے پردہ ہو رہی ہے تو پھر مجھ سے میں بہت بار کہوں گا کہ تو اسے چھوڑ دے, اور پھر اس کے بعد نہیں تو میں نے کہا بس تیرا میرا ساتھ یہیں تک تھا. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. واہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری شادیاں, یہ علماء بیٹھے ہیں, ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں بھی نکاح میں کچھ نکاحوں میں شرکت کی, مجھ سے کئی علماء نے کہا سید صاحب شرم آتی ہے, نکاح پڑھانے تو جانا پڑتا ہے مجبوری میں, مگر شرم آتی ہے عورتوں کو دیکھ کر کے, ان کے لباس کو دیکھ کر کے, ان کی حالت کو دیکھ کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بچیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں. تمہارے گھر کی شادیاں ہیں. ایک شادی اور بتا رہا ہوں کہ زمین پر ایسی آج تک شادی نبیوں کے بعد نہ تو ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. یہ کس کی شادی ہے؟ یہ علی اور فاطمہ کی شادی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ میرے گھر میں آئیں, پہلی مرتبہ شادی کے بعد میں نے ان کو دیکھا, میں انہیں دیکھ کے رونے لگا. ان کا کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی جو آپ روتے ہیں؟ سوال کیا خاتون جنت. میں نے کہا نہیں, یہ تو میرا نصیب ہے, اور خدا کی قسم جتنا خوبصورت جوڑا نبیوں کے بعد علی اور فاطمہ کا ہے اتنا کسی کا جوڑا خوبصورت نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, کتنے بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو تو اس کے دل میں لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب دلہن بنے, اے ہے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان, آپ کے یاروں پہ قربان, آپ کے گھر والوں پہ قربان. کیا بات ہے, ہم یہ بیان کر رہے ہیں, اس کو محسوس کر کے دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے. حضرت علی کہتے ہیں کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو نا تو اس کے دل میں ایک ارمان خواہش ہوتی ہے کہ جب میں دلہن بنوں تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہنوں. مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے صبر کو کہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں, زبان پہ شکوہ کوئی نہیں, اور آپ جس چادر میں دلہن بنی ہیں اس میں 17 احمد لگے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں وہ آگے بڑھی, عظیم باپ کی عظیم بیٹی, میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے سرتاج آپ بالکل بھی غم نہ کریں, میرے ابا نے مجھے بچپن سے سمجھایا ہے فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. واہ واہ, ماشاءاللہ. اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. کل قیامت کے دن تو جواب دو گے نا, آپ بھی دو گے اور میں بھی دوں گا. سب بچہ رویا, ماں نے کیا کیا؟ موبائل دے دیا. استغفر اللہ, معاذ اللہ.
7 سال تک بچہ ماں باپ کے نزدیک رہتا ہے، 7 سال کے بعد بلانے پر بھی نہیں آتا، تو اس کو کیا دینا چاہیے؟ دین۔ کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت جب اپنے آدمی کو، اپنے بچے کو جب دودھ پلائے، فیڈنگ کرائے، اور جب اس پہ وہ فیڈنگ کرتے کرتے نا حضور پر درود بھی پڑھنے لگے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بچہ رویا تو کیا دے دیا؟ بولو جلدی بولو۔ اب نہ باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے نہ ماں کو، تو وہ نماز پڑھے گا کبھی؟ اچھا ولی کیسے بنتے ہیں آپ کو خبر ہے؟ ولی دنیا میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کا کوئی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب بنتا ہے نا ولی۔ بے شک بے شک۔ آج کل یہ رواج نہیں ہے، آج کل ولی بننے کی سسٹم بدل گیا ہے۔ آج کل کچھ زر خرید مولوی ولی بناتے ہیں۔ اب وہ ایک بیٹھا ہوتا ہے کوئی بے وقوف نفس کا غلام، وہ کہتا ہے یہ حضرت ولی ہیں، یہ ہیں، اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لاتا ہے اسی وجہ سے، جلسے اسی وجہ سے کراتا ہے کہ میری تعریف ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی بھی خانقاہ میں اللہ کا فضل ہے کہ درباری مقرر نہیں بن پایا میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی درباری باتیں کرتا ہی نہیں ہوں۔ کیا کہنے حضرت، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ ولی پیدا کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ آج کل تو تعریف نہ کرو نا۔ ہاں کئی لوگوں کا خیالات اس طرح کے ہیں کہ وہ صاحب مولانا لوگوں نے ایسا جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ویسے کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، اگر کسی کو لگ جائے تو اسے میں بچا بھی نہیں پا سکتا بھائی۔ اگر لگ جائے کسی کو میں تو پانی پھینکوں گا، جہاں گڈھا ہوگا پہنچ جائے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پانی کسی کے منہ پہ پھینک دوں؟ نہیں نہیں، میں تو بھائی بات کہہ رہا ہوں کہ آخر یہ کہ اہل سنت کا طریقہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے بزرگوں کا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ سب نفس کے جو ہے وہ نفس کے فتنے ہیں، یہ کرشمے ہیں انسان کے نفس کے، ورنہ یہ سب باتیں۔ حضرت بایزید بستامی جب نکل کے گئے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگوں نے دکانیں چھوڑ کے آپ کے قریب گئے اور اتنا انہوں نے مسافہ کیا کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے، آپ کو بڑا ہی ٹھیک نہیں لگا۔ آپ نے کھجور اٹھائیں دن میں اور 3 منہ میں رکھ لیں۔ ارے لوگوں نے کہا ہم تو اسے بھلی سمجھ رہے تھے، اور یہ تو بیچ میں رمضان میں ارے یہ کھجور کھاتا ہے۔ لوگوں نے لان تان کیا دھکے کی مارے، اور جب آپ نکل گئے تو مرید نے کہا حضور آپ کا روزہ ہے، اور منہ سے آپ نے کھجور نکال کے دی۔ کہا تو پھر آپ نے کھجور وہاں کیوں کھائیں؟ رونے لگے، لوگ جب میری تعریف کر رہے تھے میرے نفس کو اچھا لگا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، نفس تو راضی ہوگا تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اسے ذلیل کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ ولی ابن ولی کی بات بتاؤں لو، اور ماضی قریب کی بات۔ بہیڑی میں جلسہ ہو رہا ہے، جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا، مفتی محمد حسین سنبھلی صاحب تقریر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، بالکل سیرت رسول پہ تقریر ہو رہی ہے، اور بہیڑی میں جلسہ ہو رہا ہے۔ ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا بڑی ہی خاموشی کے ساتھ جا کے نیچے کو سر جھکا کے بیٹھا۔ ان کو آہٹ ہوئی تو بس اتنا کہا حضرت آئے ہیں، یہ فلاں فلاں، حالانکہ وہ تعارف کے لائق تھے، برکت والے انسان تھے، مگر یہ فلاں ہے فلاں۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، ادھر سے انہوں نے کہا مولانا صاحب اگر آپ یہ چاہتے ہو میں یہیں بیٹھا رہوں تو وہ بات کرو جو کر رہے تھے، حضور کا ذکر میری وجہ سے نہ روکو، سرکار کی تعریف کرو۔ ہم حضور کی تعریف رکوانے کے لیے نہیں، حضور کی تعریف دنیا میں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس متقی انسان کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے پیغام مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ میں تو آپ کا خادم ہوں بھائی، میرے نام کا نعرہ لگاؤ۔ میں جس دن بخشا جاؤں اس دن میرے نام کا کوئی نعرہ لگائے۔ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ بندہ مرتے وقت ایمان پہ مر جائے، بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ دیکھو کیمرے والا ایک صاحب سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ ذرا۔ اے بھائی اللہ تعالیٰ اس کی نیند کی برکتیں ہمیں بھی عطا کرے بھائی۔ یہ کس طرح کی نیند ہے؟ اے بھائی ذرا خاموش، اٹھ جاؤ ذرا، تھوڑا سا سونے کی جگہ دیکھ لیا کرو کہاں سو رہا ہوں۔ ایک کیمرہ لگا کے بندہ فارغ نہیں ہوتا دین سے، مسلمان ہی رہتا ہے، تو سبحان اللہ وغیرہ کہا کرو، اسے پیٹھ ہٹا کے بیٹھو ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں۔
یہ ہاتھ کھولو، اس کو ہاتھ کھولو، ایسے بیٹھو بھائی، سبحان اللہ، ذرا مسکرا بھی دو ذرا تھوڑا سا، نیند سے جاگے ہو ابھی، میری طرف دیکھو. ولی کیسے بنتے ہیں؟ کیسے؟ اچھا یہ بچے جو پاگل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں کچھ بات سمجھا دوں آپ کو. یہ کون بچے ہیں؟ تو اس پہ ہم لوگوں نے تو کوئی اس پہ کیمبرج وغیرہ نے، ہارورڈ وغیرہ نے ریسرچ کیا، انہوں نے بہت لمبا نوٹ گوگل پہ ڈالا اور کہا کہ یہ 25-26 سال کے 27 سال کے تجربے سے ہم نے یہ ریسرچ کیا کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے جن کا توازن ٹھیک نہیں ہوتا، مینٹل ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا تھا یا ٹینشن دی تھی. سمجھو ذرا، سمجھو، یا ٹینشن جلد دیکھو، یا اب بتاؤ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں کو باپ مار رہا ہے، اثر پریگنینسی میں، پریگنینٹ مومنٹ میں عورت سے ڈاکٹر کہتا ہے ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر، گروتھ نہیں ہو پائے گی. مضبوط چاہتی ہو بچہ تو زیادہ پریگنینسی میں انار کا جوس استعمال کرو گی، زیادہ خون بنے گا اور ہیموگلوبن بڑھے گا اس کا. اور اگر تم طاقت چاہتی ہو زیادہ تو وٹامن سی کے لیے لیمو پینا اور سنترا پینا، اور تم وٹامن ڈی کے لیے تم نے امرود کھانا ہے، اور آئرن کے لیے، طاقت کے لیے زیادہ بادام اور سیب کھانے. اب مجھے سارے لوگ ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ واہ واہ واہ، زندہ باد. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جلدی بولو. ایک بچہ ہے، اب توجہ کرو، ایک بچہ پیدا ہوا پانی پت میں، پیدا ہوتی رویا، 1 مہینے تک حکیموں کو دکھانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس کا باپ پریشان رہا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے جب سنا تو اپنے مریدوں سے کہا بھئی مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہ آج ایک ولی کا دیدار ہوگا جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے. کہ کون؟ کہ یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے. کہ کیسے؟ کہ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، ثابت کر کے بتاتا ہوں. پہنچے دروازے پہ، پہنچے، کوئی ہے؟ باپ آیا. جی یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے؟ جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں ولی آیا. کہنے لگے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ نہ تو سویا تو نہ تو سونے دیا ہے اس نے، لگاتار اس نے سونے نہیں دیا. میں حکیموں کے پاس لے کے جا رہا ہوں 1 مہینے سے اور آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہنے لگے اس سے برا نہ کہو، میری گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ. بچہ خاموش ہو گیا، مسکرانے لگا. کہنے لگے صاحب کیا پڑھ دیا آپ نے میرے بچے کے کان میں؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں ہے؟ تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد روٹی بناتے، برتن دھوتے، چکی چلاتے، آٹا بناتے، اتنا قرآن پڑھا، اتنا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت پڑ گئی. اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں چلی گئی جچگی میں، اس نے قرآن پڑھا نہیں. اب اس کو پیاس بھوک لگی تھی قرآن کی، تم نے اس کی دوائیاں کھلائیں، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ ہو گیا خاموش. اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. تو جب ماں قرآن پڑھے پانی پت والے کی، وہ ہندوستان کو قرآن کا مفہوم اور معنی بتاتا ہے. اور جب ماں مدینے میں قرآن سنائے تو بیٹا کربلا سے آواز دیتا ہے میری ماں آپ نے روٹی پکا کے اور چکی چلا کے قرآن سنایا تھا، حسین گردن کٹا کے قرآن سنا رہا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے گھروں میں چلیں یہودیوں کے بنائے ہوئے ناٹک، آپ کیا لگتا ہے یہ جو ناٹک چل رہے ہیں کراچی کے، یہ کس کے ہیں؟ یہودیوں کے. مسلمانوں کے نام سے جگ کے جو ناٹک جس میں مسلمانی نام ہے وہ کنفرم سمجھ لو یہ یہودیوں کے ناٹک ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ ہماری بچیوں کی آستین آدھی کروا دی، بیٹھے بیٹھے وہیں سے فٹنگ کے لباس پہنوا دی. ہماری بیٹیوں کو اس کا کوئی تمیز نہیں رہا. پھر کبھی آؤں گا تو اس موضوع پر بات کروں گا. آخری بات میری یہ ہے جو بہت خاص ہے. 1 بج گیا، تقریباً 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. 1 گھنٹہ ہو گیا نا؟ کتنا؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں. میں کوئی بات نہیں، آپ کی بڑی مہربانی. ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آپ کو جن لوگوں کو راضی کرنا ہے نا اپنی زندگی میں، وہ خون کے رشتے ہیں.
جیسے آپ کی بہن ہے، بہن ہوئی ہے، جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے نا کہ جو رشتے ضروری ہیں وہ نہیں نبھائے جا رہے، اور جس رشتوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں انہیں نبھایا جا رہا ہے، جیسے دوستی۔ اب باپ بیچارہ پریشان ہے اور دوست کے ساتھ بچہ گھوم رہا ہے، بتاؤ آپ۔ اچھا یہ بتاؤ، کسی سے اگر آپ تو سو رہے ہوگا تو پیروں کے پیچھے پڑ گئے، اصل میں سسٹم اتنا خراب ہو گیا کہ بولنا پڑ رہا ہے مجھ کو۔ یہ بتاؤ کسی سے 10-15 پیر صاحب ایک ساتھ راضی ہو جائیں اور اس نے ماں باپ کو ستایا ہو تو کہاں جائے گا وہ؟ ماشاءاللہ، ہاں، بزرگ لوگ ہیں، سبحان اللہ، صحیح بات ہے نا۔ اچھا آج کل نا باپ کی نہیں سنتا آدمی، کوئی پیر صاحب آ جائیں تو بھاگتا ہے پیچھے ایسے کر کے، حضرت یہ اچھا ہم سب اس میں گرفتار ہیں اور روب ہے ان کا۔ ہاں، اے بھائی، اے بھیا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ، ہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اچھا اٹھے کیوں تھے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، یہ سر ڈھک لو سر، ماشاءاللہ، عورتوں کی طرح نہیں مردوں کی طرح باندھو اس کو، ایسے ہی ایسے ہی اوپر سے دروشی پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا علیہ وسلم۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ بھئی آدمی اپنی بیویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ اپنی امی کو تو امی نہیں کہتا اور اسے چھپا کے کھانا لے کے جاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی توہین کرنے لگیں گے، بے عزتی کرنے لگیں گے، قیامت آ جائے گی۔ تو بیوی کو کی امی کو کہتا ہے امی جان، اور اپنی امی کو اس کا منہ نہیں پھوٹتا بولنے کو۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اپنے باپ کو باپ نہیں کہے گا اور اپنے سسر کو باپ کہے گا۔ اب اسے ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو ابا نہیں بناتا۔ اور ایک بات آپ میں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، فیوچر ہے آپ کے پاس، مستقبل ہے نوجوانوں کے، کبھی دوستی کرو تو یہ چیک کر لینا، دھوکہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی چیک کر لینا اور اس کو غور کرنا، کبھی لینا دینا ہو تم کو پیسے ویسے کا تو ایک کام کا دھیان رکھنا، اور دوستی کرنے سے پہلے بھی دھیان رکھنا کہ یہ بندہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ماں باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ وفاداری نہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کسی کے ساتھ وفاداری۔ نہیں کر سکتے۔ اچھا صحابی رسول ہیں، ان کی دم نہیں نکل رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، سنا ہے آپ نے واقعہ؟ سنا ہوگا، اکثر یہ بیان ہوتا ہے، سنا بھی ہوگا۔ اچھا جب وہ ان کی روح نہیں نکل رہی، حضور آئے ہیں، سرکار نے علم غیب سے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ یہ غیبی تو تھا حضور کا کہ حضور نے سمجھ لیا بات کیا ہے، فرمایا ماں کو بلاؤ تو ماں آ گئی۔ حضور نے فرمایا تم ناراض ہو؟ اچھا حضور کو یہی پتہ یہ ناراض ہے، جو سے بولو یار، اور کوئی غیب کیا تم پہ نہاں ہو بلا۔ انسان نے بات ہی ختم کر دی۔ لوگ جب بے وقوفی سے حضور کو دیکھیں گے تو ان کو حضور کے بارے میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، عشق سے دیکھا جاتا ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ بھئی وہ لیلا کو جب اس نے دیکھا تھا، وہ مجنو کا جو وہ بادشاہ تھا، وہ مجنو عام آدمی نہیں تھا، یہ بڑا آدمی تھا، یہ بہت بڑا، قیس اس کا نام تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے حساب سے کس کو خلافت دینی چاہیے، حضرت امیر معاویہ کو، امام حسن کو؟ تو اس نے کہا میری لیلا کو دے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کا انسان تھا وہ، تو اس سے یہ مجنو بن گیا تھا۔ تو اس کے آدمی نے، اس کا جو بادشاہ تھا، اس نے لیلا کو دیکھا، کنیزوں سے بھی اس کا رنگ نیچا، بالکل کالے رنگ کی لیلا، بالکل لیلا کا مطلب ہی یہ لیلا رات سے بنی ہے، کالی۔ اب وہ کالی ہے، اب وہ وہاں سے وہ کہہ رہا ہے ارے تیرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے جو وہ مجنو میرا لڑکا قیس تجھ پہ عاشق ہو گیا؟ اس نے کہا ہے تو بادشاہ ہے، تیرے پاس بادشاہ والی نظریں ہیں مگر مجنو والی نظر نہیں ہے۔ مجنو کی آنکھ سے دیکھ تو تجھے لیلا کے جلوے نظر آئیں گے۔ معروم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجنو کی آنکھیں چاہیے لیلا کو دیکھنے کے لیے، اور حضور کو دیکھنے کے لیے ابو جہل کی نہیں، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے سرکار نے فرمایا تم کیا اس سے ناراض ہو؟ اس کی والدہ سے، ہاں ناراض ہو۔ کیوں ناراض ہو؟ کیوں ناراض ہو؟
اچھا یہ تو آپ نے سنا ہے، حضور نے پوچھا تھا کیوں ناراض ہو؟ نہیں، یہ اکثر نہیں بیان ہوتا، یہ بڑی غور کی بات ہے، میں نے اس کو یہی بیان، اسی وجہ سے بیان کرنا ضروری سمجھا۔ کیوں آج کل کچھ لوگ تقریریں بھی کیسی کرتے ہیں، بی بی اپنی جگہ ماں، بھائی بی بی ماں کے ساتھ آپ کیا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے کمپیئر؟ کوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ جی ناراض ہو۔ کیوں ناراض ہو؟ یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں؟ معاملہ اٹکا ہوا ہے صحابی کا، حالانکہ مشیت ہے، کسی صحابی کے پیر کی دھوبن بھی نہیں ہو سکتے ہم لوگ، مگر یہ مشیت ہے، اللہ یہ سبق کے لیے دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اچھا صرف ماں ناراض نہیں ہے، اللہ ناراض ہے۔ کون ناراض ہے بولو؟ اللہ ناراض ہے۔ کون ناراض ہے؟ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ میں آگ جلاؤں گا، اس کو لکڑیوں میں ڈالوں گا۔ یا رسول اللہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں، یہ ماں کی شان ہے۔ مگر ایک سوال بتاؤ، اعلیٰ حضرت کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے ذرا بتاؤ کتنے؟ سب لوگ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو؟ سب جانتے ہیں؟ اچھا مانتے بھی ہیں؟ مانتے بھی ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں، ہم سب۔ میں تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہوں، محبت میری نظر میں اتنی بڑی نہیں ہے، میں عشق کرتا ہوں ان سے۔ مگر ایک سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے اور تینوں بھائی اپنا سارا پیسہ کما کے امی کے پاس رکھتے تھے اور پھر اپنے خرچے کے لیے امی سے مانگتے تھے تاکہ ہماری والدہ کی تعظیم بنی رہے، تکریم بنی رہے، ہم بچے بنے رہیں، وہ ہماری ماں بنی رہے۔ واہ واہ، ایک واقعہ اعلیٰ حضرت کا اور بات ختم۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں محمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج کرنے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے تھے، وہ حج جس میں آپ کا بیڑا جب آیا تھا مجدھار میں تو آپ نے کہا تھا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ اعلیٰ حضرت حج کر چکے ہیں، اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے، سی آف کرنے کے لیے، خدا حافظ کہنے کے لیے مدینے کے زائر کو پہنچانے بھی پہلے لوگ جاتے تھے، اب تو ذرا زمانہ بدل گیا۔ اعلیٰ حضرت گئے اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے، علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں وہاں سے بریلی شریف سے جھانسی، کہاں گئے؟ جھانسی۔ اور جھانسی اس زمانے میں نہ کوئی ٹرین ہے، نہ کوئی بس ہے، نہ کوئی بائک ہے۔ اب ایک ٹرین ہے جو جھانسی سے بمبئی ایکسپریس چلتی ہے اور وہ پہنچتی ہے بمبئی، اور بمبئی سے ساحل سے پیچ کے پانی کے جہاز میں لوگ جاتے ہیں مکہ اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف۔ اب یہ ذرا غور کرو، اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے اور جھانسی کے ریلوے اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت کے بھائی کی ٹرین چلنے والی ہے اور اعلیٰ حضرت انہیں دیکھنے لگے، پھر آنکھوں سے آنسو آپ کے آنے لگے۔ پھر آپ نے اپنی نعت ایسی والی پڑھنا شروع کی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ اور جب اس شعر پر پہنچے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور آپ عاشق مدینہ ہیں، اعلیٰ حضرت ایسے روئے۔ اور یہ شعر، ہائے محروم، وائے 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 محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر۔ اور پھر کہنے لگے لے رضا صاحب چلیں مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ اپنے بھائی سے بولے میں بھی جاؤں گا مدینہ شریف، میں بھی حج کروں گا اسی سال میں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے چلو، اس زمانے میں نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت، نہ کوئی ٹکٹ کی ضرورت، بس جاؤ، جا کر کے ٹکٹ خریدو اور چلے جاؤ، نہ اس زمانے میں کسی ویزے کی ضرورت، نہ کسی منظوری کی ضرورت۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے چلو، اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے واپس بریلی جاؤں گا۔ کہا مین سفر تو آپ نے پورا کر لیا، جس سفر میں زیادہ دشواری ہوتی ہے جو کہ پیدل کا اور بیل گاڑی کا سفر ہے، آگے سفر تو آسان ہے، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ نے فرمایا نہیں نہیں میں واپس جاؤں گا۔ 15 دن لگتے تھے اس زمانے میں جھانسی سے بریلی آنے جانے میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا میں بریلی واپس جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی امی سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں، پہلے اجازت لے کے آؤں گا پھر مدینے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، جلدی بولو یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی بولو، ماشاءاللہ، جلدی بولو۔ کیا کروں گا پہلے؟ اجازت۔ علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں بڑی مشقتوں اور مشکلوں والے وہ سفر تھے کہ جب رات کو ٹھہرنا پڑتا تھا، دن کو چلنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں ہم 15 دن میں جب پہنچے بریلی تو اعلیٰ حضرت سیدھے اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، کہیں سے بھی جا کے دو زانو بیٹھ گئے ماں کے سامنے۔ آئے ہے مجدد ہے، امام اہل سنت ہے، مگر ماں کے سامنے ایسے دو زانو بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ماں نے کہا بیٹے احمد رضا آ گئے؟ جی امی آ گئے، آ گیا حاضر ہوں امی۔ تو کہا بیٹے گئے نہیں وہ بھائی کو چھوڑ آئے؟ ہاں۔ تو آنکھوں سے آنسو
آنسو آنے لگے، ٹپ 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 گر رہے ہیں۔ کیا ہوا میرے بیٹے احمد رضا؟ امی مجھے مدینے کی یاد آتی ہے، میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں ایک دم تڑپ گئی، بیٹے تو پھر واپس کیوں آ گئے؟ چلے جاتے میرے لال، محمد رضا کے پاس تو اچھی خاصی رقم تھی، تمہارا بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا نہیں 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 امی، رقم کی بات نہیں۔ کہا پھر تو کیوں آئے ہو میرے لال؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا امی جان، آپ کی اجازت کے بغیر اللہ میرا حج قبول نہیں کرے گا۔ میری امی، آپ کے بغیر اللہ میرا حج قبول۔ ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، اے میرے بیٹے میرے لال احمد رضا، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ پھر ماں نے دعا کی، یار اے اللہ میرے بیٹے کا حج قبول کرنا۔ اس کے بعد پھر ماں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے بیٹے احمد رضا کی حاضری ذرا قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے ماں سے اجازت لی اور پھر آپ نے یہ لکھا، شعر شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ جلدی یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ پھر آپ نے حج کیا اور پھر یہ اشعار لکھے، کالک جبی کی سجدے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ آغوش شوق کھولے ہیں جس کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کی در کی ہے۔ برسا کے جانے والوں پہ رحمت کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے۔ پھر مدینے پہنچے تو عرض کرنے لگے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عزم بس ہاتھ بھر کی ہے۔ آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے۔ اور لباں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے بزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ پھر امام اہل سنت، عشق و محبت کا امام، عشق و محبت کے دھرنے پہ بیٹھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آج میں پہلے گنبد خضرا دیکھ چکا ہوں، اب میری نیت آپ کو دیکھنے کی ہے۔ جب تک آپ اپنا جلوہ نہیں دکھائیں گے احمد رضا یہاں سے اٹھے گا نہیں۔ آپ نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اور پھر میرے امام نے بہت دیر تک بیٹھے رہے، اور جب آپ پر کرم دھونے میں تھوڑا سا جیسے میرے نبی پاک نے آپ کے عشق کو ملاحظہ کرنا شروع کیا تو پھر آپ نے یہ کلام لکھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر جب آپ نے عاجزی کی حدوں سے ملاقات کی اور آپ نے اپنی ذات کو بالکل نفی کر دی، اور آپ نے جب یہ شعر لکھا تو حضور کی رحمتیں جوش میں آئی ہیں۔ کیا شعر تھا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ امام اہل سنت کے لیے پردے ہٹا دیے گئے، حضور کو سامنے سے بریلی کا عاشق دیکھ رہا ہے اور دیکھتے کہہ رہا ہے یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھر امام بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام نے تو یہ کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ نبی نے اپنا جلوہ دکھا کے پیغام پوری دنیا کو دے دیا، میرا احمد رضا کہہ رہا ہے مگر ایسا ہے نہیں، دنیا میں اور بھی ہیں عاشق اس زمانے میں، مگر میرے احمد رضا کی طرح کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ پیغام مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ۔ دیکھو میری امی بھی نہیں ہے، میرے ابو بھی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے آپ بیتی۔ مجھے بھی کچھ خبر نہیں میں کب دنیا سے جاؤں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ماں زندہ ہے نا، ماں کے بغیر زندگی بالکل سونی ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ جب ماں ہونا تو گھر خوبصورت لگتا ہے، باپ مر جائے تو پھر کیا فائدہ ہے اتنی تیجے 40 میں پھل کاٹ کے رکھنے سے، کہ جس کے سامنے زندگی میں کبھی ایک پھل کاٹ کے نہ رکھا، اس کے پاس نہ بیٹھے، اس سے بات نہ کی۔
میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کے والد بیٹھے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے والد۔ میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا بڑے نصیب والے آپ بھی ہو، آپ کے والد صاحب بھی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس وجہ سے یار، آپ وہ تقریر کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کتنا خوش ہو رہے تھے۔ میرے والد صاحب کو 25 سال ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کہاں کہاں نہ تقریریں کی، کہاں کہاں نہ خاک چھانی، کوئی لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں حالانکہ میں اس لائق نہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ مگر یہ سوچتا ہوں کہ کاش سب نے تقریر سنی، ایک میرا باپ بھی تقریر سن لیتے، میرے والد سن لیتے۔ یعنی جس نے پیڑ لگایا نا، تو وہ پیڑ رونے لگا تو کسی نے کہا کہ پیڑ روتا کیوں ہے، آج تو پھل آنے کا دن ہے، تو اس نے کہا وہ بات یہ ہے نا کہ سب ہیں، میرا مالی نہیں ہے، کاش میرا مالی ہوتا۔ تو جو وقت گزار سکتے گزارو، ورنہ بابا فرید الدین فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ بغیر کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے میرے نزدیک بہتر ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جس کا باپ ہو وہی تو چومے گا، جس کا باپ نہ ہو تو پھر وہ ٹھنڈی مٹی کے پاس جائے گا اور اسے چومے گا۔ جس کا باپ ہے اس کی قدر کرو۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں ان کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ ایک وہ باپ جس نے خون پسینہ کما کے تجھے جوان کیا ہے، اس کو غور کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ میرے دوست، میرے بھائی، اپنی زندگی کو بدل اور توبہ کر۔ ماں باپ ہیں تو ان کے پاؤں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، کفل اس کا نام تھا، حضور فرماتے ہیں زنا کرتا تھا وہ، ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا، اتنا مالدار انسان تھا وہ۔ حضور فرماتے ہیں ایک عورت آئی ایک دن تو وہ لڑکی اسے دیکھ کے رونے لگی۔ اس نے کہا کیا معاملہ ہے، تو نے میرے موڈ خراب کرتی ہے، میرے پورے موڈ کا تو نے ستیہ ناش کر دیا، روتی ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی۔ کہ تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوست، جب تو کہتا ہے نا اللہ اکبر تب بھی تجھے اللہ دیکھتا ہے، اور جب تو موبائل میں گندی تصویر دیکھتا ہے نا اپنی انگلی سے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو ویڈیو دیکھتا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ امام جعفر صادق نے اپنے شاگرد اسحاق بن عمار سے کہا کہ گناہ کرتا ہے انسان تو کیا سوچتا ہے اللہ اسے نہیں دیکھتا ہے؟ اگر مسلمان یہ سوچے کہ اللہ اسے دیکھ نہیں رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اسے سب سے شرم ہے، اپنے رب سے اس کو کوئی شرم نہیں۔ وہ روئی اور رو کے بولی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے کریم، میرے رحیم اپنے فضل سے مجھے معاف کر دینا، تیری بندی اگر مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ۔ وہ ایسی روئی، اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا۔ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو اتنی پریشانی میں لڑتی ہے۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں جا کے بولا یا اللہ، ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، میری طرح کوئی گنہگار نہیں میرے مالک۔ پھر رو کے بولا مالک یقیناً میں گنہگار ہوں، مگر مجھے اس کا یقین ہے کہ میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ۔ اس پر ہچکی تاری ہو گئی، کیفیت مر گیا۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو وہ رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ رو کے وہ مر گیا۔ صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ زانی کا جنازہ اٹھائیں گے، بدکار کا؟ جب کوئی نہیں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں لکھ کے آئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے بخشش کر دی ہے، مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی رب کے سامنے رو لیا کرو، یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے، اللہ کے سامنے رونا، رویا کرو اس کے سامنے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے حضور کے نام پہ، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ نیچے ہاتھ کرو۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، بس میری طرف دیکھتے رہنا، کسی کو نہیں دیکھنا۔ یہ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ پوری سنت جو ایک مٹھی پوری رکھیں وہ باہر آ جائیں، آ جائیں میرے بھائی، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ وہ آئیے، آگے آئیے، ادھر آئیے، ادھر آ جائیے بیٹا۔ دیکھو آپ بھی آ جاؤ، داڑھی اگر مڈاتے ہو تو باہر آ جاؤ۔ کافی پرانے پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ حافظ صاحب کٹاتے ہو داڑھی کیا؟ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دیکھو یہ چھوٹی والی داڑھی ہے،
یہ مطلب یہ کہ فیشن کی داڑھی ہے وراٹ کوہلی والی، ہم نے وراٹ والی نہیں مولا علی والی داڑھی رکھا. بہت اچھا ادھر ماشاء آ جاؤ، اللہ. یہ آپ آ جاؤ. اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے، خراب لڑکیوں سے بچنا چاہتے ہو نا، ہر آدمی بچنا چاہتا ہے نا بری عورت سے، تو بس ایک کام کرو، شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں واہ واہ کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ نے بڑی اساغر نوازی کی ہے علماء نے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کوئی ہے 10واں امام حسین کا ماننے والا؟ آؤ آؤ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، واہ واہ. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا یہ شعر اور یہ ان کا پورا کلام آج زندہ ہو گیا، چونکہ وہ بھی زندہ ہے، ان کا کلام بھی زندہ ہے. یہ ہو گئے 5 اور یہ ہو گئے 5 اور 5 10 اور 2 12. ایک عاشق رسول اور ہو تو ایک شعر اور پڑھنے کی طبیعت ہو رہی تھی میری. آؤ باہر آؤ. ایک آدمی مجھے مدینے میں ملا تھا ابھی، اللہ کا شکر ہے میں مدینے 3 4 بار چلا جاتا ہوں. ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ ہے میں کوئی لالچ ولچ نہیں کرتا کہ یہ ہوگا وہ. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے. وہ فرماتے ہیں حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے. وہ کہتے ہیں یہ مکر کرتے ہو، فراق کرتے ہو، یہ جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کو مدینے کے آگے بھی کوئی سمجھ آتا ہے. تو وہ لڑکا ایک مجھے مل گیا، وہ کہنے لگا آپ نام شبات حسین. میں کہا بھائی ہے تو بھائی میرا نام. آپ نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا میں مدھیہ پردیش کا ہوں، آپ کی تقریر سننا تھا گاڑی میں. پھر آپ نے جیسے ہی کہا تقریر کے بعد کون کون داڑھی رکھائے گا، تو بولے میں نے گاڑی چلاتے میں اپنا ہاتھ اٹھا دیا. اور پھر میں نے جب سے داڑھی رکھائی پھر مجھے مدینے سے محبت بھی ہو گئی، خوب بڑھ گئی. اور پھر مدینے آ گیا، آپ مجھے مل گئے، کتنی اچھی بات ہے. میں نے کہا نصیب تو میرا بہت بلند ہے. بولے کیسے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے مجھے مدینے میں 10 12 لاکھ لوگوں میں پہچان لیا، تو کوئی نہ کوئی تو قیامت کے دن بھی بھائی پہچان ہی لے گا. اس وجہ سے میں اپنا جگاڑ لگاتا پھرتا ہوں بھائی، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو کچھ اور نہ سمجھو آپ. یہ اپنا جگاڑ چل رہا ہے، کیا پتا کون بخش والے اپنے کو. میں تو گنہگار انسان ہوں. یہ ہو گئے 5 13 ہو گئے. کوئی 14واں عاشق رسول ہے؟ سبحان اللہ، جسے امام حسین کا صدقہ مل جائے. آؤ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، میرے سرکار دیکھ رہے ہیں. یہ بتاؤ ان کے آنے سے میں اتنا خوش ہوا ہوں تو مدینے والے سرکار کتنا خوش زندہ ہو رہے باد زندہ باد. ہیں. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. زندہ باد زندہ باد. ایک عاشق کوئی اور ہے، کوئی حضور کا عاشق. پیچھے سے کافی پرانے لوگ بیٹھے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہودیوں سے محبت ہے آپ کو ان کے چہروں سے. داڑھی مڈا کے کون سی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اب تک جو داڑھی رکھا کے کامیابی نہیں ملے گی؟ ارے داڑھی تو وہ سنت ہے. وہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے تھے داڑھی رکھانے کے بعد اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ داڑھی انسان کو غلط جگہ کھڑا نہیں ہونے دیتی، جھوٹ نہیں بولنے دیتی، داڑھی روکتی ہے. لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھا، اس کا مطلب داڑھی والا ہے تبھی سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان ہے، ورنہ کون سا والا پتہ نہیں چل رہا ہے. ہاں ہم ایک جگہ گئے تو وہ لوگ بولے صاحب وہ یہاں کے ایک صاحب نے ہمیں سلام نہیں کیا. تو میں نے کہا مجھے بھی آپ ملتے تو میں سلام نہیں کرتا. بولے کیوں؟ میں مجھے پہچانی نہیں، تم ہو کدھر کے؟ پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے. کیسے سلام کر دیں بھائی؟ پہچان بھی تو ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 15 ہو گئے. موہن صاحب چندے کے معاملے میں اچھا گن رہے تھے، یہاں بھی اچھا گن کے بتایا انہوں نے. 15 ہو گئے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 میں مولانا گننا بھائی. ہاں اس کا مطلب میں ریاضی میں بڑا کمزور انسان ہوں. ایک اور آ جائے عاشق رسول 15واں. کوئی 15واں عاشق رسول ہے نوجوان میرا بھائی؟ دیکھو آؤ سبحان اللہ.
اور نعرہ تکبیر. اچھا میری تقریر میں زیادہ نعرے تو نہیں لگے؟ میں نعرہ فری تقریر کرتا ہوں، نعرہ لیس. ہاں بالکل. میں جب تک نعرے کے اوپر ڈپینڈ ہوں گا تو میں نے پھر اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لینی ہے، پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے تقریر کروں گا جو بھی کرنی ہے نا. اللہ تعالیٰ